अस्सलाम वालेकुम, हम सब न्यूज़ में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी के साथ बयान हल्फी भी जमा कराने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के कागजात नामजदगी से मुताल्लिक फैसले पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट में वफाक ने 7 माह तक मामले को इल्तवा का शिकार किया। अदालत उज़्मा इस हवाले से 2011 में फैसला दे चुकी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप लोग अवाम को उम्मीदवारों की मालूमात देने में शर्मिंदा क्यों हैं? स्पीकर क्यों शर्मा रहे हैं कि अवाम को अपने नुमाइंदों की मालूमात ना हो? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने असगर खान अमल दरामद केस की समाअत के दौरान तमाम अफराद को हफ्ता 9 जून तक तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए रिमार्क्स दिए कि सिविलियन अफराद को FIA के सामने पेश होना होगा, जबकि इस बात का तयन अदालत करेगी कि किन का ट्रायल फौज में होना है और किन का सिविलियन इदारों में। मजीद तफसीलात जानते हैं हम सब TV की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आज असगर खान अमल दरामद केस की समाअत की। समाअत के दौरान मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं के वकला और सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज़ पर जस्टिस साकिब निसार ने इस्तफसार किया कि मियां नवाज शरीफ कहाँ हैं, उन्हें नोटिस दिया था, वो क्यों नहीं आए। TV चैनल्स पर टिकर्स भी चले, जबकि आज अखबारात की लीड स्टोरी भी यही है। साथ ही चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर नवाज शरीफ इस्लामाबाद में हैं तो 1 घंटे में अदालत में पेश हों। ये अदालत का हुक्म है, हर किसी को आना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल ने अदालत उज़्मा को आगाह किया कि नवाज शरीफ इस वक्त एहतसाब अदालत में ट्रायल का सामना कर रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नवाज शरीफ के वकील हैं तो उनको भिजवा दें। वक्फे के बाद समाअत का दोबारा आगाज हुआ तो अटॉर्नी जनरल ने अदालत उज़्मा को आगाह किया कि मियां नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेशी के बायस सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सके, ताहम वो अपने वकील का बंदोबस्त कर रहे हैं। जिस पर अदालत उज़्मा ने कहा कि नवाज शरीफ आइंदा समाअत पर अपने वकील के जरिए पेश हों। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी साहब यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने पैसे लिए थे। जिस पर जावेद हाशमी ने जवाब दिया कि उन्होंने पैसे नहीं लिए। जावेद हाशमी का कहना था कि मैंने 5 साल नैब की अदालत में केस भुगत कर इस इल्ज़ाम को क्लियर किया। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बहुत अच्छी बात है, करप्शन के खिलाफ केसेस में आप जैसे सियासतदानों को लीड करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने आर्मी अफसरान का मामला आर्मी को ही सौंप दिया है, वो भी इस मामले को अपने कानून के मुताबिक देखें, जबकि इस केस में सिविलियंस का मामला FIA देख रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से बदसलूकी के केस का फैसला सुनाते हुए पुलिस और साबिका इंतजामिया के इंट्रा कोर्ट अपीलें मुस्तरद करते हुए सजाओं का फैसला बरकरार रखा है। मजीद तफसीलात हम सब TV की इस रिपोर्ट में। 13 मार्च 2007 को उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए घर से अदालत आते वक्त रोका गया और उनसे बदसलूकी की गई थी। इसी दौरान उन्हें बालों से खींचा गया और धक्के भी दिए गए। अदालत उज़्मा ने गुज़िश्ता माह 16 मई को मुल्ज़मान की इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज इफ्तिखार चौधरी बदसलूकी केस का महफूज फैसला सुनाया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साबिक IG इस्लामाबाद इफ्तिखार अहमद और दीगर 7 पुलिस अफसरान की अपीलें मुस्तरद करते हुए उनकी सजाएं बरकरार रखीं। अदालत उज़्मा के हुक्म के बाद पुलिस ने मुल्ज़मान को कमरे अदालत से हिरासत में ले लिया। इफ्तिखार चौधरी बदसलूकी केस में इस्लामाबाद के साबिक चीफ कमिश्नर खालिद परवेज और डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अली को अदालत के बर्खास्त होने तक कैद की सजा सुनाई गई थी। साबिक IG पुलिस चौधरी इफ्तिखार और SSP जफर इकबाल को 15 दिन कैद, जबकि DSP जमील हाशमी, इंस्पेक्टर रुखसार मेहदी और ASI मोहम्मद सिराज को 1 माह कैद की सजा सुनाई गई। मज़कूरा केस की 16 मई को होने वाली समाअत के दौरान मुल्जिम साबिक IG इस्लामाबाद इफ्तिखार मोहम्मद के वकील खालिद रांझा ने अपने मुवक्किल की तरफ से गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी, जिस पर जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए थे कि क्या अदालत गैर मशरूत माफ़ी को तस्लीम करने की पाबंद है। दूसरी जानिब जस्टिस आसिफ खोसा ने रिमार्क्स दिए थे कि माफ़ी कबूल करना अदालत की स्वाबदीद है, जिस पर फाजिल वकील ने दलाइल दिए कि अदालत इस बात का जायजा ले कि आया माफ़ी नेक नीति से मांगी गई है या नहीं। इस मौके पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि ये तयन कैसे होगा कि माफ़ी नेक नीयती से मांगी गई है। वकील खालिद रांझा ने जवाब दिया कि मेरे मुवक्किल ने पहली पेशी पर ही गैर मशरूत माफ़ी ली थी, जिस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि माफ़ी फर्द जुर्द आयद होने के बाद मांगी गई थी। एहतसाब अदालत में ज़ेरे समाअत इवन फील्ड रेफरेंस में कौमी एहतसाब ब्यूरो के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने हतमी दलाइल देते हुए कहा कि शरीफ फैमिली ज़राए आमदन साबित नहीं कर सकी। नवाज शरीफ गल्फ स्टील मिल्स के मालिक हैं, जबकि कतरी खत भी गलत साबित हो गया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब TV की ये रिपोर्ट। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रेफरेंस की समाअत की। इस मौके पर रेफरेंस में नामजद मुल्जिम नवाज शरीफ कमरा अदालत में कुछ देर रहने के बाद रवाना हो गए।
ریفرنس میں نامزد دیگر ملزمان مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی جانب سے آج کے لیے حاضری سے استثناء کی درخواست کی گئی تھی۔ وکیل ظافر خان نے عدالت کو بتایا کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی فارم حاصل کرنے کے سلسلے میں مانسہرہ میں موجود ہیں، اس لیے حاضری سے استثناء دیا جائے، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ سماعت کے دوران ڈپٹی پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے مسلسل دوسرے روز ایون فیلڈ ریفرنس میں حتمی دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف، مریم، حسن اور حسین نواز ذرائع آمدن ثابت نہیں کر سکے، جبکہ مریم نواز نے اصل حقائق کو چھپایا۔ سردار مظفر عباسی نے کہا کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے بطور گواہ ٹرسٹ ڈیڈ پر دستخط کیے، جبکہ ملزمان نے تفتیشی ایجنسی کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ نائب پروسیکیوٹر نے عدالت میں حسین نواز کا بیان پڑھ کر سنایا اور کہا کہ حسین نواز سن 1992 میں لندن پڑھائی کے لیے گئے تھے اور انہوں نے خود کہا کہ وہ 1 سال تک ہاسٹل میں رہے۔ نائب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ 1993 میں لندن فلیٹس میں منتقل ہوئے اور پھر یہیں مقیم رہے، جبکہ مریم نواز اس پراپرٹی کی بینیفیشل آنر ہیں۔ سردار مظفر عباسی نے کہا کہ حسین نواز لندن فلیٹس کے گراؤنڈ رینٹس اور یوٹیلیٹی بلز بھی ادا کرتے تھے، جبکہ انہوں نے کہا کہ وہ 1994 سے لندن فلیٹ میں رہنا شروع ہوئے۔ نائب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ نواز شریف جانتے ہیں کہ حسین نواز 90 کی دہائی کے آغاز سے لندن فلیٹس میں رہ رہے ہیں۔ نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل کا مزید کہنا تھا کہ گلف اسٹیل ملز کے اصل مالک میاں محمد نواز شریف تھے، جبکہ قطری شہزادے کا خط بھی غلط ثابت ہو گیا۔ 5 جون کو ہونے والی گزشتہ سماعت پر ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے 28 جولائی کے فیصلے میں نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا، جبکہ ریفرنسز دائر کرنے کے لیے بھی ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔ سردار مظفر عباسی کا کہنا تھا کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں 18 گواہوں کے بیانات قلم بند کرائے گئے اور کسی گواہ کا نام استغاثہ نے واپس نہیں لیا، جبکہ ملزمان دفاع پیش کرنے میں ناکام رہے اور وہ خود بھی اپنے گواہ کے طور پر پیش نہیں ہوئے۔ نیب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ ملزمان اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ ملک میں قبل از وقت انتخابات میں دھاندلی کی بحث چلتی رہتی ہے اور اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ احتساب عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران نواز شریف کا کہنا تھا کہ قبل از وقت انتخابات میں دھاندلی کا آغاز اس وقت سے ہوا جب مجھے مسلم لیگ نون کی صدارت سے ہٹایا گیا اور مجھے زندگی بھر کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہر بات پر از خود نوٹس لیا جاتا ہے، جب مسلم لیگ نون کے لوگوں کو دوسری جماعتوں میں شامل کیا جاتا ہے تو کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا۔ نواز شریف نے کہا کہ سینٹ انتخابات میں ہمارے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ سے محروم کر دیا گیا۔ کیا کوئی ایسی مثال موجود ہے کہ پارٹی ٹکٹ سے ہی محروم کر دیا گیا ہو؟ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ تبدیلی کو کوئی روک نہیں سکتا، تبدیلی آ کر رہے گی جو ملک کے لیے ناگزیر ہے۔ ریحام خان کی کتاب سے متعلق سوال پر نواز شریف کا کہنا تھا کہ ریحام خان کی کتاب سے متعلق عمران خان یا ان کے لوگوں کو ہی معلوم ہوگا، مجھے نہیں، اس سے متعلق صرف اخبارات میں پڑھ رہا ہوں۔ نگران وزیر اعظم جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک نے توانائی کے شعبے کی بہتری کے لیے جامع منصوبہ مرتب کرنے کا حکم دے دیا۔ نگران وزیر اعظم جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک کے زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں سیکرٹری توانائی، ایم ڈی پیپکو اور ایم ڈی این ٹی ڈی سی نے شرکت کی اور نگران وزیر اعظم کو شعبہ توانائی کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ بریفنگ میں نگران وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ ملک میں 28,704 میگا واٹ بجلی کی پیداوار کی گنجائش موجود ہے۔ نگران وزیر اعظم نے کئی ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں بھاری لاسز پر تشویش کا اظہار کیا اور وزارت توانائی کو خسارے میں کمی کے لیے اقدامات کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ توانائی کے شعبے کی بہتری کے لیے جامع پلان مرتب کیا جائے۔ سول عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان کی کتاب کی رونمائی کے خلاف حکم امتناع جاری کر دیا۔ تحریک انصاف لائرز ونگ کے صدر غلام مصطفیٰ چوہان کی جانب سے ملتان کی سول کورٹ میں ریحام خان کی کتاب کی رونمائی روکنے کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ ریحام خان مسلم لیگ نون کی اعلی کار ہیں۔ انہوں نے تحریک انصاف کی قیادت کو بدنام کرنے کی سازش امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کے ساتھ مل کر بنائی ہے۔ عدالت نے ریحام خان کی کتاب کی رونمائی کے خلاف حکم امتناع جاری کرتے ہوئے ریحام خان، حسین حقانی اور پیمرا سے 9 جون تک جواب طلب کر لیا۔ امریکہ میں پاکستان کے نئے سفیر علی جہانگیر صدیقی نے دونوں ممالک کے 2 طرفہ تعلقات مضبوط کرنے کے لیے امریکہ میں مقیم پاکستانی تارکین وطن سے تعاون مانگ لیا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی برادری کے سرکردہ ارکان کے نام لکھے گئے خط میں علی جہانگیر صدیقی نے تارکین وطن کے تعاون سے بڑے اور 2 رأس مقاصد کے اصول کے عزم کا اظہار کیا۔ علی جہانگیر صدیقی کا کہنا تھا کہ پاک امریکہ تعلقات میں بڑی بہتری کی گنجائش ہے۔ اپنی ترجیحات کا تعین کرتے ہوئے پاکستانی سفیر نے کہا کہ انہوں نے پورے اعتماد کے ساتھ ذمہ داریوں کا چیلنج قبول کیا ہے اور ہم مل کر ہی مطلوبہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ذمہ داریوں کی ادائیگی میں وہ پاکستانی برادری پر بھروسہ کریں گے، جس نے امریکی قومی
مظاہرے میں نمایاں اور اہم جگہ حاصل کر لی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے نوجوان بڑے متحرک ہیں، تعلیم یافتہ اور مستقبل کی امید ہیں۔ واضح رہے کہ اعزاز احمد چودھری کی سبکدوشی کے بعد گزشتہ ماہ 8 مئی کو علی جہانگیر صدیقی کو امریکہ میں پاکستان کا سفیر تعینات کیا گیا تھا، جس کے بعد 29 مئی کو وہ امریکی دارالحکومت واشنگٹن پہنچے اور اگلے روز یعنی 30 مئی کو انہوں نے پاکستانی سفیر کی حیثیت سے عہدے کا چارج سنبھالا۔ علی جہانگیر صدیقی جلد امریکی صدر کو اپنی سفارتی اسناد پیش کریں گے، جس کے بعد وہ پاکستانی سفیر کے طور پر کام کر سکیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے کہا ہے کہ میری کتاب میں ایک بلیک بیری کا ذکر ہے اور تحریک انصاف اسی سے خوفزدہ ہے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ ریحام خان نے کہا کہ کوشش ہے کہ کتاب انتخابات سے پہلے شائع ہو۔ کتاب پر رائیونڈ کنیکشن کا الزام لگایا تو ثبوت بھی لائیں۔ ریحام خان کا کہنا تھا کہ پارٹی ترجمان فواد چودھری کی پریس کانفرنس پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ کسی کو حق نہیں کہ مجھے وارننگ دے۔ میں کسی کی عزت نہیں اچھال رہی، یہ خود باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی کے کندھے پر بندوق رکھ کر کتاب نہیں لکھ رہی، میرے پاس ای میلز بھی ہیں اور شواہد بھی ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف کی سابق اہلیہ کا کہنا تھا کہ تردید میں تب کروں جب میں نے کوئی بیان دیا ہو۔ تردید تو پی ٹی آئی کو کرنی چاہیے۔ یہ کتاب حمزہ عباسی کی سوشل میڈیا پر ہے، وہ تردید کریں۔ ریحام خان نے واضح کیا کہ میرے پیچھے کوئی مغربی قوت اور سیاسی جماعت نہیں، میں کسی کی عزت نہیں اچھال رہی، یہ خود باتیں کر رہے ہیں۔ میں جوابدہ نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ وہ بڑی جماعت ہے، لیکن میں نہیں سمجھتی۔ عمران خان کی سابق اہلیہ نے کہا کہ میری کتاب جب شائع ہو جائے پھر جس کو جو کہنا ہے وہ کہے۔ انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی کی کافی لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں۔ بہت لڑکیاں جو پارٹی میں خود کو محفوظ نہیں سمجھتی رابطہ کرتی ہیں۔ صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور سے گزشتہ روز پراسرار طور پر لاپتہ ہونے والی سماجی کارکن اور تجزیہ کار گل بخاری اغوا کے چند گھنٹے بعد گھر واپس پہنچ گئیں۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ سیاسی تجزیہ کار اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی خاتون گل بخاری گزشتہ روز ٹاک شو سے واپسی پر اپنے ڈرائیور کے ہمراہ گھر جا رہی تھی کہ سرور روڈ پر شیرپاؤ برج کے نزدیک چند گاڑیوں میں سوار افراد نے انہیں گاڑی سے نیچے اتار لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ 52 سالہ گل بخاری کے اغوا کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ دوسری جانب مغویہ کے ورثاء اور معروف وکیل اور سماجی کارکن حنا جیلانی مقدمہ درج کروانے تھانہ سرور روڈ پہنچے۔ سماجی کارکن گل بخاری کا اغوا بہت پریشان کن خبر ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے بھی گزشتہ روز سماجی کارکن گل بخاری کے لاپتہ ہونے کی خبر کو پریشان کن قرار دیتے ہوئے کہا تھا، امید ہے کہ گل بخاری صحیح سلامت واپس آ جائیں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گل بخاری کے ساتھ ہونے والا معاملہ ناقابل قبول ہے۔ دوسری جانب صحافیوں کے حقوق کے لیے سرگرم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ ایشیا نے بھی گل بخاری کے اغوا پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ پولیس کو ان کی باحفاظت واپسی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے چاہیے۔ تاہم تمام ٹی وی چینلز پر گل بخاری کے اغوا کی خبریں نشر ہونے کے چند گھنٹے بعد ہی وہ اپنے گھر واپس پہنچ گئی، لیکن انہوں نے کسی بھی میڈیا نمائندے سے بات کرنے سے گریز کیا۔ گل بخاری کی واپسی کے بارے میں پولیس کے اعلیٰ حکام نے بھی تصدیق کی ہے۔ اصغر خان کیس میں نواز شریف اور ان کے وکیل کی مقررہ وقت میں عدم پیشی پر چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے کیس کی سماعت 12 جون تک کے لیے ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 2 جون کو اصغر خان عمل درآمد کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سابق ڈائریکٹر جنرل اسد درانی، سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی، عابدہ حسین سمیت 21 افراد کو طلبی کے نوٹس جاری کیے تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے سرچ آپریشن کے نام پر مزید 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ضلع کپواڑہ کے علاقے مچھل کا محاصرہ کر لیا اور سرچ آپریشن کے دوران 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ نوجوانوں کی شہادت کی اطلاع ملتے ہی علاقے میں لوگوں کی بڑی تعداد گھروں سے باہر نکل آئی اور بھارتی فوج کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ گوئٹے مالا میں فیوگو نامی آتش فشاں پھٹنے سے ہلاکتوں کی تعداد 75 ہو گئی، جبکہ 192 افراد لاپتہ ہیں۔ اتوار کو آتش فشاں پھٹنے سے راکھ اور دھوئیں کے بادل فضا میں 6.2 میل تک گئے تھے، جس کے بعد ماہرین کا کہنا تھا کہ مستقبل قریب میں مزید لاوا پھٹنے کے امکانات نہیں ہیں۔ تاہم منگل کو دوبارہ پھٹنے والے آتش فشاں نے سب کو حیران کر دیا۔ گوئٹے مالا میں آتش فشاں پھٹنے سے متاثرہ علاقہ دھول اور گرد سے اٹ گیا اور ہر طرف تباہی کا منظر نظر آنے لگا۔ چین نے خلیجی ممالک کے ساتھ درآمدی ٹیکس منسوخ کر دیا۔ خلیجی ممالک کے لیے چین کے سودوں میں $410 ملین کا اضافہ ہوگا۔ سعودی عرب کے کنگ عبداللہ توانائی ریسرچ مرکز نے تازہ ترین جائزہ جاری کر کے واضح کیا ہے کہ خلیجی پلاسٹک مواد کے سودے چینی درآمدی ٹیکس کی منسوخی سے بڑھیں گے۔ سعودی عرب $193 ملین، امارات $134 ملین، قطر $54 ملین اور کویت $28 ملین مالیت کا اضافی سامان چین کو مہیا کریں گے۔
बॉलीवुड एक्शन हीरो अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 में नामवर अदाकार बॉबी देओल के बाद संजय दत्त ने भी धमाकेदार एंट्री दे दी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड के मारूफ अदाकार संजय दत्त को मशहूर कॉमेडी फिल्म हाउसफुल के चौथे सीक्वल के लिए कास्ट कर लिया गया है। इस हवाले से गुज़िश्ता माह संजय दत्त और साजिद नाडियाडवाला की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद संजय दत्त को फिल्म में हतमी करार देते हुए फिल्म में उनके किरदार को भी राज में रखा गया है। टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल के ज़राए का कहना है कि कंपनी अमरीकी वजारत दिफा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने के ठेके की तजदीद नहीं करेगी। पेंटागन के एक प्रोजेक्ट मॉन की मुखालिफत में गूगल के मुतअद्दिद मुलाजिमीन ने कंपनी छोड़ दी और हजारों ने इसके खिलाफ एक दरख्वास्त पर दस्तखत कर दिए। मज़कूरा मुलाजिमीन को शक है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मोहलिक मकासद के लिए इस्तेमाल करने की जानिब ये प्रोजेक्ट पहला कदम है। विमेंस एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में 23 रन से फतह हासिल कर ली। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी, जिसने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 136 रन बनाए। बिस्मा मारूफ नाकाबिले शिकस्त 60 रन बनाकर सबसे कामयाब बल्लेबाज रहीं, जबकि दीगर खिलाड़ियों में निदा खान ने 38, मुनीब अली ने 5, जवेरिया खान ने 13, निदा डार ने 3 और नैन आबदी ने 7 रन बनाए। और अब बात करेंगे मौसम की। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम शुमाली बलूचिस्तान, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर डिवीजन और कश्मीर में बाज़ मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हम सब न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए humsab.tv। Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.